ایک شخص نے، یہ صندوق صدقات کہتے ہیں نا، ایران میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، صدقے کے باکس روڈ کے کنارے پہ بھی لگا ہوا ہے، اس میں صدقہ ڈال کے پیچھے ہٹا تو گاڑی نے آ کے اس کو مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسرا شخص صدقہ ڈال رہا تھا، اس نے کہا نہیں یہ آؤٹ آف آرڈر ہے، اس باکس میں نہیں ڈالو، کیونکہ اس شخص نے جس نے ڈالا تھا اس کو تو آفت نے لے لیا۔ تو ہماری نیکیاں آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بلند نہیں ہوتی، ہمیں بھی بلند نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ ہم زبانی کہتے رہے ہم اللہ سے راضی ہیں، امام سے راضی ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو کچھ زبانی کہیں اور جو کچھ ہم دعویٰ کرتے رہیں اس کے مطابق ہی کام چلے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی تقدیر پر راضی ہو جانا ہے اور ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کا خدا نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نے خود کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ اس دنیا میں اور اس دنیا میں، یعنی اگر یہاں سکون نہیں ہے، ہمیں یہ بات ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ قبر میں جا کے سکون ملے گا، سکون تو ہمیں جا کے جنت میں ملے گا، یہاں ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا دنیا کے لیے کام کریں، کتنا ہم آخرت کے لیے کام کریں، ان دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں۔ یہاں سکون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سکون مل جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دونوں بالکل ایک ہیں۔ آپ اپنی جنت خود بناتے ہیں، اور جس جنت کو آپ خود بناتے ہیں وہ جنت جب وہاں ابھی بنتی ہے، ابھی بنتی ہے یا بعد میں بنے گی؟ ابھی بنتی ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، آپ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں۔ وہ جنت جب وہاں بنتی ہے وہ آپ کو یہاں سکون دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں سکون میں نہیں ہیں، من کان فی ہذہ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس کو وہاں سکون نہیں ہوگا۔ اگر یہاں سکون نہیں ہے، یہاں اطمینان نہیں ہے، تو اطمینان رکھیں، وہاں آپ جنت میں نہیں ہیں۔ اگر یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں جنت میں ہوں، چلو وہ دنیا تو اچھی گزر جائے گی، یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو وہ اچھی نہیں گزرے گی۔ ایک حدیث میں پہلے بھی ہدیہ کر چکا ہوں آپ کو کہ ایک شخص ہے، اس نے صدقہ کی فضیلت کو سنا کہ صدقہ بہت افضل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی۔ بار دیگر سروا جب اس نے صدقے کی فضیلت کو سنا تو سمجھدار تو وہ ہے نا جو سنے۔ ایک ہی صحابی نے سنا، اور جب اس نے سنا تو اس نے اس پہ عمل بھی کیا، سمجھ جب لیا، اور رسالت مآب سے آگے کہا کہ میرے 2 نخلستان ہیں، کھجور کے باغ ہیں، ان میں سے جو اچھا ہے وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ رسالت مآب نے کہا قبول کرتا ہوں۔ وہ صدقہ دے کر جب مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا تو رسالت مآب نے فرمایا اس نخلستان کے بدلے، اس باغ کے بدلے اسے جنت میں جو باغ ملا ہے اس کی شاخیں ابھی اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ میں ہے، ابھی جنت میں باغ تیار بھی ہو گیا، اس کی شاخیں وہاں بھی ہیں، اس کی شاخیں دنیا میں بھی ہیں۔ وَجِيءَ بِجَهَنَّمِهِمْ وَجِيءَ بِجَهَنَّمَ، یہ انسان اپنا جہنم خود لے کر آئے گا۔ آخرت میں جہنم آپ بنا رہے ہیں، یہاں اس جہنم کو لے کر آپ پہنچیں گے وہاں۔
یہاں جنت بنا رہے ہیں، اس جنت کو لے کر آپ وہاں پہنچیں گے۔ جہنم بھی آپ خود بنا رہے ہیں، جنت بھی آپ خود بنا رہے ہیں۔ اگر وہاں جنت بنا رہے ہیں تو اس کا سکون یہاں آپ کو مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے محسوس نہ کیا ہو، فیل نہ کیا ہو، لیکن آپ کو مل رہا ہو۔ ابھی عاشور کا جلوس ہوگا، گرمی بھی بہت ہے، ٹھیک، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن دھوپ میں ماتم کرتے رہتے ہیں، آپ کو گرمی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ ہم سب ماتم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج دھوپ میں زیادہ وہ نہیں ہے، تپش نہیں ہے آج ہم سب، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں جس سکون میں ہیں اس میں سارے اس سکون میں۔ اس عاشورہ ذرا دیکھیے گا، جو تماشائی ہوں وہ چھاؤں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو ماتمی ہیں وہ بڑے آرام سے ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوانان جنت کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، جنت کی شاخیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اسی دنیا میں ہوتی ہیں۔ محسوس کریں، آج کے بعد سے جو نیکی کریں وہ نیکی آپ کی قبول ہوئی، پہنچی، خدا نے اس سے شرف قبولیت بخشا یا نہیں، آپ کو اگر سکون ملا تو آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے۔ اگر سکون نہ ملا، اگر عبادت نے آپ کو تبدیل کیا، آپ کی عبادت قبول ہوئی۔ اگر عبادت نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ اگر اللہ سے راضی ہونا ہے تو اس کا سب سے پہلا قدم نماز ہے۔ نماز بھی نماز اول وقت، اور وہ بھی سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز، جس نماز کو آپ سمجھ کر پڑھیں۔ اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو زیادہ دیر عمل نہیں کریں گے، پھر اول وقت نماز آپ نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں بس ٹھیک کہ ہمیں شفاعت ائمہ نصیب ہو سکے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا لے۔ جو نماز نہ پڑھے وہ تو چھوڑ، اپنے آپ کو بالکل نکال دے۔ جو نماز اول وقت نہیں پڑھ رہا ہے وہ شفاعت کی امید نہ رکھے۔ نماز اول وقت سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز، پھر نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اگر نماز قائم کریں تو پھر نماز کے اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے۔